میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے، آپ ہمارے چینل ورڈ آف یونانی کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو بہت سی دواؤں کے بارے میں، بہت سی بیماریوں کے بارے میں اس کا یونانی علاج بتاتے ہیں۔ جو بھی آپ پوچھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ معلومات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو۔ آج ہم سب سے پہلے آپ کو 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کولیسٹرول سے کیسے چھٹکارا ممکن ہے۔ کولیسٹرول جو ہے ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ بہت ساری بیماریاں اس کے بڑھنے سے جو ہے مریض کو لگ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں کہ کولیسٹرول سے کس طرح سے آپ چھٹکارا ممکن کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنا علاج کر سکتے ہیں گھر پر بھی، اور مستند حکیموں کو یا ڈاکٹروں کو دکھا کر کے اپنا علاج ان سے کرا سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کے نزدیک دوا بطور میکینک کے کام کرتی ہے، بدنی اعضاء کے تحت سر انجام پانے والے افعال و اعمال کی خرابی دور کرنے اور ان کی کارکردگی کو بحال کرنے کے کام آتی ہے، جبکہ روزمرہ استعمال کی جانے والی خوراک ہمارے بدن کے مختلف اعضاء کے تحت چلنے والے نظاموں کے افعال و اعمال کو سر انجام دینے کے کام آتی ہے۔ ہمارے بدن میں پیدا ہونے والی اکثر خرابیوں کی ذمہ داری ہماری غذائی تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین غذا کے بقول موسمی تقاضوں کے مطابق متوازن، متناسب اور مقوی غذاؤں کا استعمال ہمیں تعبیر صحت مند، جوان اور خوبصورت رکھنے میں بنیادی کردار نبھاتا ہے۔ اب یہ ہمیں خود ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ غذا کے انتخاب اور استعمال کے وقت ہم نے صحت مند و توانا رہنا ہے یا بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ ہماری خوراک میں وہ تمام عناصر قدرتی طور پر شامل ہوتے ہیں جن کی ایک خاص مقدار جسم کو توانا و تندرست رکھتی ہے، جبکہ انہی عناصر کی مطلوبہ مقدار میں غیر ضروری حد تک کمی یا زیادتی ہی خطرناک اور مہلک امراض کی پیدائش و افزائش کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور شوگر وغیرہ کی مطلوبہ مقداروں میں جب کمی یا زیادتی واقع ہو جاتی ہے تو مرض حملہ آور ہو جاتا ہے اور ایک تندرست انسان کو بیماری کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ تندرستی اور صحت مندی کا دار و مدار اور مکمل انحصار بدن انسان میں پائی جانے والی انہی عناصر کے توازن پر ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور کے جدید امراض کی موجودگی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی غذا کے انتخاب اور استعمال سے پہلے کسی ماہر غذائیت سے اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق متوازن، متناسب اور مقوی خوراک کے بارے میں مشاورت کر لیں، تاکہ بعد ازاں جسمانی عوارض سے محفوظ رہا جا سکے۔ موجودہ دور کے سب سے خطرناک امراض میں ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، انجائنا، فالج اور برین ہیمریج وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے، اور ماہرین اسے انسانی صحت کے لیے خطرناک بھی قرار دیتے ہیں۔ مذکورہ بالا امراض پیدا کرنے میں کولیسٹرول سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کولیسٹرول کے بڑھنے کے بعد بہت ساری بیماریاں جو ہیں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں۔ کولیسٹرول کیا ہے؟ کولیسٹرول ایک چربیلا، نرم اور ملائم مادہ ہے۔ اس کی مخصوص مقدار انسانی صحت مندی کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے، جبکہ اس کی غیر ضروری اضافی مقدار خون کی نالیوں، شریانوں کی دیواروں کے ساتھ جم کر انہیں تنگ اور سخت کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ کولیسٹرول عام طور پر ہماری کھائی جانے والی غذاؤں، فاسٹ فوڈ، پروسیس فوڈ، کولڈ ڈرنکس، پنیر، انڈا، گوشت، کلیجی، مغز، سری پائے اور تلی ہوئی اشیاء میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی 2 بڑی اقسام ہیں، ان میں سے ایک مفید ہوتی ہے جبکہ دوسری نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسانی خون کی کیمیائی ترکیب اور صحت مندی کے لیے لازمی کولیسٹرول کو HDL یا ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین کہا جاتا ہے۔ یہ جگر اور چھوٹی آنت میں پیدا ہو کر خون کی مانع حالت میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام خون میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے مختلف ماخذوں سے کولیسٹرول اخذ کر کے واپس جگر میں بھیج دیتا ہے۔ یوں کولیسٹرول کی اضافی مقدار صفرا میں شامل ہو کر براز کے رستے خارج ہو جاتی ہے۔ HDL کی مناسب مقدار نقصان دہ کولیسٹرول کی اضافی مقدار سے بھی محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نقصان دہ کولیسٹرول کو لائپو پروٹین LDL کہا جاتا ہے۔ یہی وہ چربیلا مادہ ہے جو خون کو گاڑھا کر کے شریانوں کی تنگی کا سبب بنتا ہے، نظام دوران خون کو خراب کر کے امراض گردہ، فالج، برین ہیمریج، بلڈ پریشر اور قلبی امراض کا باعث بنتا ہے۔ مردوں میں HDL کولیسٹرول کی موزوں مقدار 36 ملی گرام سے 45 ملی گرام تک صحت مندی کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ عورتوں میں HDL کی مقدار 40 ملی گرام سے 60 ملی گرام ہونا بہترین خیال کیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ خواتین میں HDL کی مقدار قدرتی طور پر زیادہ پائی جاتی ہے۔ خواتین میں HDL کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں مردوں کی نسبت امراض قلب کا کم خطرہ ہوتا ہے۔
مردوں میں LDL کی مقدار 130 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 130 ملی گرام سے 160 ملی گرام تک قابل علاج اور کم خطرناک خیال کیا جاتا ہے۔ 160 ملی گرام سے زیادہ LDL کی مقدار انسانی جسم پر کئی خطرناک امراض کے حملوں کی راہ ہموار کرتی ہے۔ بدن انسانی میں بلڈ کولیسٹرول کا تناسب درج ذیل سمجھا جاتا ہے۔ 170 ملی گرام تک مناسب اور بہترین سمجھا جاتا ہے۔ 200 ملی گرام تک مناسب سے قدرے زیادہ خیال کیا جاتا ہے، تاہم خطرے سے باہر ہی مانا جاتا ہے، جبکہ 200 ملی گرام سے زیادہ بڑھا ہوا کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ٹرائیگلیسرائڈز بھی ایک چربیلا مادہ ہی ہوتا ہے جو جگر میں پیدا ہو کر شریانوں کی تنگی اور خون کی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ دور کا سب سے خطرناک مرض موٹاپا ٹرائیگلیسرائڈز کی زیادتی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی میں ٹرائیگلیسرائڈز کی مقدار مناسب مقدار 100 ملی گرام سے 150 ملی گرام تک مانی جاتی ہے۔ ہاں البتہ بعض افراد میں یہ 200 ملی گرام تک بھی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ کولیسٹرول سے بچنے کی کیا غذائی تراکیب ہو سکتی ہیں؟ ہم آپ کو کچھ کی طرف روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جس سے کہ آپ اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لیں۔ مرچ سیاہ، اجوائن، عناب، لہسن، پیاز، اسبغول، ایلوویرا، ٹماٹر، انار اور ادرک وغیرہ غذائی اجزاء کی مناسب مقدار اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کرنے سے بہت حد تک کولیسٹرول کی زیادتی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ لہسن 100 گرام، ادرک 100 گرام، پودینہ 100 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام اور سبز مرچ 10 گرام کو گرائنڈ کر کے چٹنی بنا لیں۔ دن میں 2 بار 2 چمچ پانی یا دہی میں ملا کر بطور رائتہ استعمال کرنے سے چند دنوں میں ہی کولیسٹرول میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ادرک 1 گرام اور لہسن کے 3 سے 5 ٹکڑے کریش کر کے آدھی چمچ خالص شہد اور 2 چمچہ سرکہ سیب ملا کر نہار منہ کھانے سے بھی جسم کی اضافی چربیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 گرام ادرک اور آدھی چمچ اجوائن کا 1 کپ پانی میں اچھی طرح ابال کر پینے سے بطور قہوہ اگر آپ اس کو پی لیں تو اس سے بھی بہت شاندار نتائج ملتے ہیں۔ عناب کے 7 سے 10 دانے اور انار دانہ کا 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ اچھی طرح مل چھان کر پینے سے بھی کولیسٹرول میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایلوویرا کا ایک مناسب پتا درمیان سے کاٹ کر دونوں حصوں پر کالا نمک لگا کر کسی صاف برتن میں ڈھک دیں۔ صبح نہار منہ ایلوویرا کا نکلنے والا جوس پی لیا جائے تو اس سے بھی اضافی کولیسٹرول کی مقدار میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ عرق چوب چینی، عرق شاہترہ، عرق سونف، عرق گاؤزباں، عرق گلاب اور عرق برنجاسب میں سے کسی 1 یا 2 عرقیات کا مناسب مقدار میں ملا کر نہار پیٹ استعمال کرنے سے بھی کولیسٹرول میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ایک وقت میں صرف 1 یا 2 عرق ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سونٹ 50 گرام، اناردانہ 50 گرام، پودینہ 50 گرام اور مرچ سیاہ یا کالی مرچ 20 گرام سفوف بنا کر دن میں 2 بار کھانے کے بعد نیم گرم پانی سے کھا لیا جائے۔ اسی طرح پیاز اور ٹماٹر کی سلاد دوپہر کے کھانے کا لازمی حصہ بنا لیں۔ کولیسٹرول سے بچنے کی کیا گھریلو تدابیر ہو سکتی ہیں؟ کولیسٹرول سے بچاؤ کے لیے ورزش سب سے آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ ورزش سے میٹابولزم کو تحریک ملتی ہے جس سے نظام ہضم میں قوت پیدا ہو کر غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ معدے کی کارکردگی مناسب ہونے سے عطڑیاں بھی بہتر طور پر اپنے حصے کا کام سر انجام دے پاتی ہیں۔ یوں نظامی اخراج سے مناسب ہو جانے سے قبض جیسی موذی مرض سے حفاظت رہتی ہے۔ اس طرح ورزش کرنے سے نظام دوران خون مناسب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے اور خون میں آکسیجن کی مطلوبہ مقدار شامل ہو کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سہولت پہنچاتی رہتی ہے۔ ورزش کے حوالے سے یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ ورزش یا سیر دن کی روشنی میں کی جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتی ہے کیونکہ آکسیجن کا عمل سورج کی روشنی سے وابستہ ہے۔ رات کے وقت آکسیجن کی عدم موجودگی کے سبب بدنی اعضاء کو حرکت تو مل جاتی ہے لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کی وافر مقدار فضا میں ہونے کی وجہ سے آکسیجن سے محرومی ہوتی ہے۔ کچی سبزیاں، ترکاریاں، موسمی پھلوں کے جوسز اور چھلکے سمیت والوں کی مناسب مقدار کو روزمرہ خوراک میں شامل کرنے سے بھی بڑھے ہوئے کولیسٹرول سے نجات مل سکتی ہے۔ دوران مطب اکثر مشاہدے میں آتا رہتا ہے کہ مریض دوا بھی یکسوئی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ پرہیز بھی مکمل دل جمعی سے عمل پیرا کرتے رہتے ہیں، لیکن ورزش اور سیر کے حوالے سے اکثریت سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مریض کی یہی سستی اور لاپرواہی اسے ہمیشہ کے لیے مستقل مریض بنا کر رکھ دیتی ہے۔ پرہیز اور غذائی انتخاب: سب سے پہلے خوردنی نمک کا استعمال فوری ترک کر دینا چاہیے۔
اس کے استعمال سے شریانوں میں نہ صرف سختی پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ خون کے راستوں کو تنگ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ اگر ہم کالا نمک قدرے مفید اور بہتر ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کالے نمک کے استعمال سے شریانوں میں نرمی اور خون کی روانی میں بہتری واقع ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ تمباکو میں شامل نکوٹین سے بھی خون گاڑھا ہونے سے کئی ایک موذی اور مہلک بیماریوں کے حملہ آور ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بنسپتی کا کھانوں میں شامل کرنا بھی فوری ترک کر دینا ہی بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ یہ بھی شریانوں کو سخت کرنے اور خون کو جمانے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ فی زمانہ بڑھتے ہوئے امراض قلب کی ایک بڑھی ہوئی وجہ بنسپتی گھی کا اندھادھند استعمال بھی بن رہا ہے۔ کوکنگ آئل کے استعمال کو اگرچہ کچھ لوگ محفوظ قرار دیتے ہیں، لیکن مبینہ طور پر دوران پروسیس اس میں قدرتی کیمیائی اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بنسپتی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دیسی گھی کی مناسب مقدار، زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، السی کا تیل اور تلوں کے تیل کا سالن میں استعمال صحت کے لیے بہترین اور مفید ہوتا ہے۔ خالص دودھ، دہی، مکھن اور دیسی گھی کی مناسب مقدار استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ روزمرہ کی خوراک میں فاسٹ فوڈ، پروسیس فوڈ، گوشت، انڈا، چاول، کولڈ ڈرنکس، بیکری پروڈکٹس، پنیر، کلیجی، مغز، سری پائے اور مرغن بادی و ثقیل غذاؤں سے مکمل پرہیز لازمی ہے۔ گھیا، مٹر، ٹماٹر، بند گوبھی اور پھلیاں، مولی، شلجم، گاجر، دال، مونگ چھلکے والی، سفید اور کالے چنے، پرندوں کا گوشت، مچھلی وغیرہ کا مناسب مقدار میں روزمرہ استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ ترشے پھل وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں اور وٹامن سی بدن انسان کی لازمی اور بنیادی ضرورت ہے۔ ترشے پھلوں میں موسمی، کینو وغیرہ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ سیب، امرود، انار اور پپیتے پر کالی مرچ، کالا نمک اور کالی مرچ لگا کر کھانا بھی بیحد مفید ہوتا ہے۔ گاجر، سیب، انار اور موسمی کا مکس جوس پینا بھی صحت کے قیام اور بحالی کے لیے بہترین ہے۔ طے شدہ بات یہ ہے کہ ہم خالص، متوازن، متناسب اور مقوی غذاؤں کا انتخاب اور استعمال کر کے ہی صحت مند اور توانا زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا یونانی علاج بھی بہت مفید ہوتا ہے کولیسٹرول کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے، اور اس کا علاج ہم پچھلے 32 سالوں سے یونانی ہربل کلینک پر کر رہے ہیں۔ آپ ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنے کولیسٹرول میں کمی لانے کے لیے اس کا علاج کرا سکتے ہیں۔